الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز و محترم حضرات علماء کرام اور مختلف اداروں و مساجد کے ذمہ دار حضرات اور حاضرین مجلس اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، یہ آج کا یہ پروگرام سالانہ انعامی جلسہ یہ اصل بچوں ہی کا پروگرام ہے کہ سال بھر ان بچوں نے علم حاصل کیا، روزانہ مدرسہ و مکتب آتے تھے اور محنت کر کے انہوں نے قرآن پاک پڑھا، حدیثیں یاد کی، دعائیں یاد کی اور سنتیں یاد کی اور بہترین حمد اور نعتیں انہوں نے سیکھا اور تقاریر سیکھی۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ کوئی بڑے دارالعلوم کے بچے ہیں، بڑے مدرسے کے ہیں، جنہوں نے بہت محنت کر کے جیسے بڑے مدرسوں کے بچے پروگرام پیش کرتے ہیں، اس سے بھی اچھا پروگرام ماشاءاللہ ذخیرۃ العلوم کہ طلباء نے پیش کیا، بچوں نے اور بچیوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ بڑوں کے بیانات تو آپ سنتے رہتے ہیں، جمعہ میں بیان ہوتا ہے، سیرت کے جلسوں میں بیان ہوتا ہے، یہ موقع تو اصل بچوں ہی کے پروگرام کے دیکھنے کا ہوتا ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ جتنا شوق سے ان بچوں کا پروگرام دیکھیں گے اور ان کی ہمت بڑھائیں گے، یہ آج کے بچے ہیں، کل یہی بڑے ہیں، قوم کے رہبر اور قوم کی رہنمائی کرنے والے یہی بڑے ہوں گے۔ آج ہم ان کو چھوٹے بچے سمجھ رہے ہیں، کوئی آفیسر بنے گا، کل کے دن آپ دیکھیں گے کسی کمپنی کا مینیجر بنے گا، کوئی کسی محلے کا کونسلر بنے گا، کوئی پریزیڈنٹ بنے گا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے حفاظ کو، علماء کو، محدثین کو، فقہاء کو اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ جب ان بچوں کی صحیح محنت ہوتی ہے، جیسے ہمارے مولانا مقصود صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا، اس طرح سمجھایا کہ ایک ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے، ماشاءاللہ بڑا بہترین انداز سے آپ کو سمجھایا کہ بچوں کی تعلیم کتنا ضروری ہے۔ ایک طرف اسلام کے دشمن ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول سے کیسے دور کریں اور اسلام سے ان کو کیسے دور کریں، ایک طرف اتنی زوردار محنتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان مکاتب میں بچوں کو نہیں بھیجا تو پھر ہمارے بچوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کل آگے چل کر اللہ کو پہچانیں گے
اللہ کے نبی کو پہچانیں گے, آخرت کو جانیں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. چونکہ اس وقت میں ایک سب سے بڑی سازش رچائی جا رہی ہے اور پلاننگ ہے یہ. پہلے لوگوں کو اس کا احساس نہیں تھا. پوری دنیا کے اسلام کے دشمنوں نے بیٹھ کر سوچا کہ مسلمانوں کے اندر دین کی یہ پختگی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ بچپن سے اپنے دین پر رہتے ہیں, موت تک, آخری سانس تک وہ دین پر قائم رہتے ہیں, اپنے مذہب پر. یہ بات ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے, یہ پختگی کہاں سے آتی ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگ, سائنسدان اور بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر اس کا سوچا انہوں نے کہ ان کے اندر سے ایمان اور اسلام کو کیسے نکالا جائے. تو ان سب نے اس کوشش اور ریسرچ کے بعد, تحقیق کے بعد یہاں نتیجے پر پہنچے کہ یہاں مسلمانوں میں بچپن سے ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب کو بھیجتے ہیں, ان کو دینی تعلیم اور تربیت اور اچھے اخلاق سکھاتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس نتیجے پر پہنچ کر کہا کہ ہم کو اس کے مقابلے میں ہم کو بھی چھوٹی سی کلاسیں نرسری کی کھولنا چاہیے. تو پھر انہوں نے یہ یو کے جی, ایل کے جی, یہ نرسری کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسکولوں کو انہوں نے شروع کیا ہے, بیبی سٹنگ وغیرہ. ورنہ تو بڑی عمر کے لوگ یہاں ہیں, 60-70 سال کی عمر والے, ان سے پوچھ کر دیکھو کبھی یہ چھوٹی اسکولیں تھے کہ کسی زمانے میں. یہ اس زمانے میں کوئی یہ یو کے جی, ایل کے جی, یہ کیا کہتے ہیں بیبی سٹنگ, یہ اسکول ہی نہیں تھی, بچوں کی اسکول ہی نہیں تھی. انہوں نے ہمارے مکاتب کے مقابلے میں دشمنوں نے اس کو شروع کیا ہے, اور وہاں بلا کر ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے, ماں باپ جو ہے اس سے بے خبر ہیں. بس یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, وہاں اسے جھوٹ سکھایا جاتا ہے, شرک سکھایا جاتا ہے, کفر سکھایا جاتا ہے, خود اسلام سے نفرت اس کے دل میں بٹھایا جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے اسے دور کیا جاتا ہے. اور اب جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ تو منظم طریقے سے اسکولوں میں ایسا سلیبس لا رہے ہیں جس میں کھلم کھلا شرک ہے اور کفر سکھایا جاتا ہے. تو جیسے پہلے زمانے میں مکاتب کی ضرورت تھی, اس سے 1000 گنا زیادہ اس وقت ضرورت ہے. اگر یہ بچوں پر اگر محنت نہیں ہوئی تو یہ ایسے ہی بڑے ہو گئے تو پھر یہ دین سے بے خبر ہوں گے, بلکہ اسلام کے مخالف یہی بن کر کھڑے ہوں گے, سنتوں کے خلاف, دین کے خلاف آواز اٹھانے والے. غیر تو بعد میں ہوں گے, پہلے اپنے ہوں گے. اس لیے ان مکاتب کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو گئی. پہلے جتنی اس کے لیے توجہ دی جاتی تھی اور جتنا اس کی فکر کی جاتی تھی, آج اس کے 1000 گنا زیادہ فکر کرنا, اس کے لیے 1000 گنا زیادہ محنت کرنا, اس کے لیے 1000 گنا زیادہ خرچ کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا آج بہت ضروری ہو گیا. کیونکہ بچپن کی تعلیم, عربی میں کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن کا علم, بچپن کا پڑھا ہوا ایسے ہے جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے. مسجدوں میں, گھروں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر پر کھود کے لکھ دیا جاتا ہے, وہ کبھی مٹتا نہیں ہے. تو بچپن کے علم کی یہ مثال دی. بچپن میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے, اور اولیاء اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے, سنتوں سے محبت سکھائی جاتی ہے. یہ بچپن کے میں ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تو یہ آخری تک رہے گی. اگر یہ اپنے بڑوں کو نہیں پہچانے, اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں پیدا ہوا, ہمارے اپنے بزرگوں سے ان کا تعلق نہیں پیدا ہوا, وہ ان کی زندگیوں کو نہیں سیکھا, ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھا, تو پھر وہ بڑوں کو کیسے جانیں گے؟
آدمی اپنے بڑوں کو درمیان سے ہٹا دے گا تو پھر اسے کچھ بھی ملے گا نہیں. کیا ملے گا اسے؟ جو کچھ مل رہا ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہے وہ اپنے بڑوں کا احسان ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو سکھایا. اب ان بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے اساتذہ علماء سیکھ کر ہم کو سکھا رہے ہیں. اگر ہم درمیان سے ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے پاس دین کہاں رہے گا؟ تو آج کی یہ سازش ہے کہ بڑوں کی نفرتیں دلوں میں بٹھائی جاتی ہیں. اگر ہم نے ان کو صرف اسکول بھیجا اور مکتب کو نہیں بھیجا تو جیسا ابھی میں نے بتایا کہ یہی اسلام کے اور دین کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے. میں ان مدرسے کے اور مکاتب اور مساجد کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ اس زمانے میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت ہمت کا کام کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اپنا جان و مال اور صلاحیتیں لگا کر اس کو ترقی دینا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کھانے پینے سے زیادہ، کپڑوں اور گھروں سے زیادہ، سواریوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اس وقت کی جو اہمیت ہے وہ علم دین سکھانے کی ہے بچوں کو. ہمارے یہاں اردو میں موٹی زبان میں بولتے ہیں جنم کی عادت جنازے تک. ارے بولتے نہیں بولتے، وہ گالی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنم کے یعنی بچپن میں جو سکھایا گیا وہ آخری وقت تک وہ باقی رہے گا اس کے پاس، اس پر وہ قائم رہے گا. وہ یہ بڑے لوگوں کا جملہ ہے، حقیقت بولتے ہیں، وہ اس میں ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. جنم کی عادت جنازے تک، یعنی بچپن میں ان کو ہم نے ایمان سکھایا، اللہ کی محبت سکھائی، اللہ کے نبی کی محبت سکھائی، اولیاء اللہ اور بزرگوں کی تعریف اور ان سے تعلق سکھایا ان کو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہم نے سکھائی. تو اس پر وہ جان دے دیں گے اور اسی پر قائم رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اور اولیاء اللہ کے قصے بیان کیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی اور سمجھایا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے. تم دنیا کے لیے نہیں آؤ جیسے غیر ہیں یہود و نصارہ، کفار و مشرک، وہ دنیا کے لیے مرتے ہیں، تم اس کے لیے نہیں آئے ہو. تم کو اللہ نے اپنے دین کے لیے پیدا کیا. کیا مطلب؟ تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ اپنے اللہ کو پہچانو، کس نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے کیوں پیدا کیا، اور ہمارے نبی اور ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، انہوں نے آ کر ہم کو کیا سکھایا، انہوں نے ہم کو کیا تعلیم دی، کیا اخلاق سکھائے. تو اس کو دین کہتے ہیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے ابھی مولانا مقصود صاحب نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی. گویا کہ نبیوں کا سلسلہ ہے. نبی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جو آگے چل کے وہ بھی نبی بن رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے اور پسند کیا، تم کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ تم دین پر ایسے قائم رہنا کہ تمہاری موت اس کے علاوہ نہ آئے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ جان جائے تو دین پر جائے، جان جائے تو اللہ کے نام پر جائے، جان جائے تو اللہ کے نبی کی شریعت پر جائے. یہ نصیحت کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نصیحت بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے
اور میری اولاد کو شرک سے بچائیے، بت پرستی سے بچائیے۔ کبھی سوچ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو نبی ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی بچا لیجئے، میری اولاد کو بھی شرک سے بچائیے۔ کیوں؟ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑی قوت اور طاقت والے ہیں، اگر وہ کچھ ناراض ہو گئے تو ساری چیزوں سے محروم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو نبی بھی گویا ڈرتے تھے اس سے۔ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں سے ہدایت کو مت نکال، مت چھین لے۔ اے اللہ تو نے ہم کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا، اے اللہ ہماری غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اے اللہ ہم کو ہدایت سے محروم نہ فرما۔ دعا اللہ بھی سکھا رہے ہیں۔ دیکھو اتنے بڑے نبی جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، یعنی ان کے خاندان میں نبی ہی نبی ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، تو سوچ کر دیکھیں ہم کو کتنے مانگنا چاہیے دعا، اور کتنا ہم کو اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے اللہ کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ایک بہت بڑے ولی حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے نام سے ہی قرآن میں اللہ نے ایک سورت اتاری، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اللہ نے اسے قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ پورا ایک رکوع، پوری سورت تو انہی کے نام سے، انہی کے نام رکھا، حضرت لقمان علیہ السلام کا نام رکھا سورہ لقمان کر کے، اور پھر ان کی جو نصیحت تھی پورے رکوع میں اس نصیحت کو ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر باپ کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالی باپ سے کیا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے، بچوں کو کیا سکھائے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ جن کا نام قرآن میں ہو اور جن کی نصیحت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، تو کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے وہ، ان کا اللہ کے کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے، کتنی اچھی باتوں کی نصیحت کی، یعنی اللہ جو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کے اندر کیا چاہتے ہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت نہیں کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا، آج بھی وہی پیدا کر رہے ہیں، کوئی دنیا میں پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ زمین سے اناج نہ اگائے تو بتاؤ کہ کون اناج پیدا کرے گا، کون بنائے گا؟ اگر وہ پانی کو پیدا نہ کرے تو دنیا میں کون ہے پانی پیدا کرنے والا؟ وہ اگر انسانوں کو نہ پیدا کرے تو کون بنا سکتا ہے؟ تو روزانہ وہی سورج کو نکالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اگر ہم رات کو نہ لائیں تو بتاؤ کوئی رات کو لے کے آ سکتا ہے؟ دن ہی دن ہے۔ اللہ مثال دے کے پوچھتے ہیں ہم نے چلو دن ہی دن کر دیا، رات نہیں لایا، تو کس کے اندر ہے طاقت کہ رات کو لے کے آئے؟ اگر ہم رات ہی رات کر دیے تو کس کے اندر دنیا میں طاقت ہے جو دن کو لے کے آئے؟ یہ بات سکھانا بچوں کو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں، وہی صحت دیتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا، وہ اکیلا تنے تنا سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ کامیابی دنیا اور آخرت بنائیں گے نبی کے طریقے پر۔ نبی کو انہوں نے بھیجا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ اسی کو علم کہتے ہیں کہ اللہ نے پاکی کا حکم دیا تو پاکی کیسے حاصل کریں گے، وضو کیسے بنائیں گے، غسل کیسے کریں گے، نماز کا حکم دیا نماز کیسے پڑھیں گے،
روزے کا حکم دیا، روزہ کیسا رکھیں گے؟ شادی بیاہ کا حکم دیا، شادی بیاہ کیسے کریں گے؟ کھانے پینے کا حکم ہے تو کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان تو انسان، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کی تو عزت اور شرافت تو بہت بڑی ہے، اور اللہ کے نبی کی امت میں ہونا اس کی تو اور عزت اور شرافت اس سے بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ زندگی ان کے طریقے کے مطابق بنائیں، جب اللہ راضی اور خوش ہو کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے، مدد کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہ اللہ معاف کریں گے، شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ شرک اور کفر کو اللہ نہیں معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی نے شرک کر کے دنیا سے چلا گیا، مر گیا اسی حالت میں، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اور یہاں تک بتایا کہ دیکھیں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس رکوع میں یہ بتایا کہ والدین اگر غلط راستے کی، غلط چیز کا حکم دے تو اس کو نہیں ماننا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ کہا کہ اگر والدین شرک و کفر کی دعوت دے، غلط چیز کی دعوت دے، اللہ کے حکم کے توڑنے کی، نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی بات کہے، تو اللہ کہہ رہے، حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ والدین سے بڑے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، پھر والدین کی بات مانیں گے۔ والدین کے بڑوں کی بات کب تک مانیں گے؟ جب تک اس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنا کبھی۔ یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیا کیا سکھانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے ولی کی نصیحت کو قرآن میں ذکر کیا۔ دیکھو اولیاء اللہ اپنے بچوں کو کیسے بناتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، نہیں۔ یہ دیکھو اولیاء اللہ نے کیا سکھایا، نبی نے کیا سکھایا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، دیکھو نبیوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، اور اولیاء اللہ نے بچوں کو کیا سکھایا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنا کبھی، اور اچھائیوں کا حکم کرو، دوسروں کو بھی اچھائیوں کو سکھاؤ، برائیوں سے روکو دوسروں کو بھی۔ یہ کام سکھا رہے، دین کی محنت کا کام سکھا رہے بیٹے کو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں نماز کا اہتمام کرو، اور لوگوں کو بھی اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ یہی کام جماعت میں سکھایا جاتا ہے۔ جو کام نبیوں نے سکھایا، اولیاء اللہ نے سکھایا، وہی کام جماعت میں نکال کے سکھاتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پر قائم رہو، والدین کی بات مانو، اور تم بھی اچھے کام کرو، دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم کرو، تم بھی غلط کاموں سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یہ نبیوں کا کام ہے، اولیاء اللہ کا کام ہے۔ تو آگے حضرت لقمان علیہ السلام پھر کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اخلاق سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو ایمان سکھایا، پھر نماز کا حکم دیا، پھر دعوت کا
दीन के काम का हुक्म दिया, दावत और तबलीग का काम सिखाया बेटे को। फिर क्या सिखा रहे? अखलाक सिखा रहे। कह रहे वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, अरे मुंह चिढ़ा के लोगों से बात मत करो, मुंह फिरा के मुंह चिढ़ा के बात मत करो, खंदा पेशानी से हंसते हुए बात करो लोगों से, और अकड़ के मत चलो दुनिया में। सिखा रहे हैं वक्सिद फी मशीका वक्जुज मिन सौतिक, और आवाज जब बात करो तो आहिस्ता से बात करो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और फिर फरमाया वक्सिद फी मशीका वक्जुज मिन सौतिक, क्यों इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। मिसाल दी, कैसी मिसाल दी? जोर जोर से चीख चीख के बोलना नहीं बड़ों के सामने, जोर जोर से चीख के मत बोलो, इसलिए कि जोर से चीखना ये गधे की आदत है। और कहाँ के सबसे बुरी आवाज दुनिया में गधे की है। ये सारी नसीहत कुरान में है, आप उठाकर देखेंगे 21वें पारे में सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उन्होंने अपने बच्चे को ये सारी जिंदगी सिखाई, ईमान सिखाया, वालिदैन के साथ कैसे रहना सिखाया, और नमाज पढ़ना सिखाया, दीन का काम सिखाया, अच्छे अखलाक सिखाए, और बुरे अखलाक से रोका। बुरे अखलाक क्या है? लोगों से चिढ़ा के मुंह चिढ़ा के बात करना, मुंह फिरा के बात करना, और अकड़ के बात चलना, जोर जोर से चीखना। फरमाया कि ये सब चीजें बद अखलाकी की हैं। तो ये कुरान में अल्लाह ने हमको क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया कि देखो ये चीजें हैं बच्चों को सिखाने की और तरबियत। इससे क्या होगा? दुनिया में भी तुमको अपनी औलाद से राहत मिलेगी, और आखिरत में भी तुमको अजर और सवाब मिलेगा। कि बच्चे अच्छे होंगे तो दुनिया में भी वालिदैन की बात मानेंगे, उनके राहत और उनके फिक्र करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे, ये दुनिया में राहत मिलेगी। और आखिरत का सवाब क्या होगा? ये जितनी औलाद नेक काम करेंगे इसका अजर और सवाब इनको जितना मिलेगा, बच्चों को, इनकी औलाद को नमाज का, जिक्र का, तिलावत का, दीन की मेहनत का, इसके बराबर का अजर और सवाब अल्लाह ताला वालिदैन को भी देंगे। चाहे बच्चे नियत करे ना करे, लेकिन इनका ये इन वालिदैन के लिए सदका जारिया होते हैं। नेक बच्चे, वालिदैन दुनिया से चले गए, लेकिन ये बच्चे दुनिया में रहकर नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं। बच्चों को जितना सवाब अल्लाह देते इतना सवाब उनके वालिदैन को भी देते, इनके सवाब में कोई कमी नहीं करते। अच्छा, अगर हमने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं की तो दुनिया में भी ये सर का दर्द बन जाते हैं। कितने वालिदैन हैं जो बच्चों के लिए बद्दुआ देते हैं, कहते हैं ये कब मर के जाएगा, ये सर का दर्द है। हाँ, कितने माँ बाप हैं बेजार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको ना माँ बाप की कदर और कीमत मालूम, ना उनको खिदमत करते हैं, ना उनका माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करते हैं, बल्कि उल्टा सुलूक करते हैं, बदसलूकी से पेश आते हैं, गाली देते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। तो ये दुनिया में सर का दर्द बन जाएंगे औलाद। अब ये माँ बाप को जो तकलीफें दे रहे हैं, माँ बाप को जो क्या कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, और बताओ ये किसकी वजह से हुआ? कि हमने इनको सही तालीम नहीं दी, सही अखलाक नहीं सिखाए, जिसकी वजह से ये माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। और ये दुनिया की परेशानी है। और आखिरत की क्या होगी? माँ बाप दुनिया से चले गए, अब ये बच्चों को हमने अच्छी आदतें नहीं सिखाई, ये दुनिया में जितने गलत काम करेंगे उसका गुनाह इन बच्चों को भी होगा, और इसके बराबर का गुनाह इनके वालिदैन को भी होगा। क्यों? दुनिया में आने का वही जरिया बनेगा। इसलिए ये माँ बाप, ये बच्चे हमारे लिए दुनिया और आखिरत में हमारे लिए अच्छे और खैर और भलाई बने, इसके लिए इनकी तरबियत करना। अगर हमने नहीं की तो दुनिया में भी हम तकलीफ उठाएंगे और आखिरत में भी उसका अजाब होगा। अल्लाह ताला हमें सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबादी देता हूँ हमारे इस जलसे के और मदरसे के जिम्मेदारों को, और खुसूसन इस वक्त में हमारी निगाहें हमारे
मरहूम फारूक भाई को ढूंढती हैं कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस पे लगाई। ऐसे इलाके में माशाल्लाह उन्होंने जी लगा के मेहनत की, जान माल लगाया और मेहनत की जी। बड़ी उन्होंने एक रौनक पैदा कर दी इस इलाके में, एक माहौल बना दिया। अल्लाह ताला उन्हीं इन सब का सवाब अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। आदमी के लिए यही कमाई होती है। दुनिया में आदमी जो कुछ कमाता वो यहाँ रह जाएगा, उसके साथ जो आता है बस यही है। अब उन्होंने जो मदरसे की बुनियाद डाली, मदरसे के लिए मेहनत की, अब ये बच्चे कब तक पढ़ते रहेंगे, उनको भी उसका सवाब पहुँचता रहेगा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया। फरमाया कि इंसान दुनिया से जाता है तो उसका नाम अमाल बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब उसमें एक नेकी लिखी नहीं जाती, एक सुबहान अल्लाह का सवाब नहीं आएगा, एक रकात का सवाब नहीं आता उसके नाम अमाल में। इसका जैसे इंतकाल हो गया नाम अमाल बंद हो जाता है। लेकिन फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसे मिलता रहता है। ये फरमाया कि सदक़ा जारिया, यानी मदरसा बना दिया, बच्चों को इल्म सिखा दिया, मस्जिद बना दी, ये दुनिया से जाने के बाद भी ये चलता रहेगा तो इसका सवाब उनको जाता रहेगा। और किसी ने उस्ताद से बच्चों को इल्म सिखा दिया, बच्चे जब तक दुनिया में पढ़ते रहेंगे वो उस्ताद को मिलता रहेगा। और वलदिन सालिह, फरमाया नेक औलाद, माँ बाप ने बच्चों को नेक बना दिया, ये बच्चे जितने नेक काम करते रहेंगे माँ बाप दुनिया से जाने के बाद उनको सवाब मिले। तो ये असल कमाई है। दुनिया की सारी कमाइयाँ यहाँ रह जाएंगी, हम दुनिया से जाएंगे तो 1-2 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हमको वो मिलेगा जो हमने जो दरख्त लगा के गए हैं, जो बीज हमने डाल दिया। अगर हमने दीन का बीज डाल दिया है मदरसे की शक्ल में, बच्चों को पढ़ाने की शक्ल में, अब ये दरख्त जब तक रहेगा, जैसे दुनिया में आम का दरख्त लगा दिया, नारियल का लगा दिया, जब तक है ये फल देता रहेगा। ऐसे दीन का बीज हमने बो दिया, मदरसा बना दिया, बच्चों को तालीम का इंतज़ाम कर दिया, अब ये जब तक रहेगा इसका सवाब मिलता रहेगा। तो माशाअल्लाह हमारे मरहूम फारूक भाई को अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब नसीब फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी सलमान है, सुल्तान है, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह उनके साथ एक टीम थी, हमारे अजीमुद्दीन साहब हैं, अली हसन साहब हैं, हमारे मौलाना मकसूद साहब हैं, ये सब उन्होंने माशाअल्लाह उनके साथ मिलकर काम किया, जिसकी वजह से आज ये रौनक हमको नज़र आ रही है। आप भी सब मिलकर इसे साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये और रौनक बढ़ती रहेगी, ये मदरसा और तरक्की करेगा। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं इन बच्चों को भी मुबारकबादी देता हूँ और इनके वालिदैन को भी मुबारकबादी देता हूँ, असातिज़ा और ज़िम्मेदारों को मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला इस मदरसे का और तरक्की नसीब फरमाए और इसे अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए। अभी माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है 2-3 दिन में। देखो ये माह मुबारक, हाँ ये माह मुबारक जो है बहुत कीमती महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने पहले से उसका इंतज़ार करते और दुआ करते थे। रजब का चांद देखते तो आप दुआ करते, अल्लाह बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह शाबान और रमज़ान में बरकत दे, हमको रमज़ान तक पहुंचा दे। शाबान और रजब में बरकत दे, रमज़ान तक पहुंचा दे। क्यों? रमज़ान नेकियों का सीज़न होता है, अल्लाह नेकियों को बढ़ा देते हैं। इस महीने में सबसे बड़ी जो नेकी है वो रोज़ा रखना है। हदीस में आता है हर नेक अमल का बदला अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से दिलाएंगे, नमाज का भी, ज़िक्र का भी, तिलावत का भी, सदका खैरात का भी, सबका। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। ये एक रिवायत में फरमाया अना उज्ज़ा भी, यानी बदला रोज़े के बदले मैं खुद मिल जाऊंगा बंदे को, यानी बंदा जो चाहेगा मैं वो दूंगा उसे। क्यों? इसलिए कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है किसी को नज़र नहीं आती, नज़र आती है। कौन रोज़े से है कौन रोज़े से नहीं है मालूम होगा, किसी को मालूम नहीं होता है। कोई बंद कमरे में खा पी कर बाहर भी आ जाए तो नहीं मालूम होगा कि ये रोज़े से नहीं है, जो रोज़े से है उसका भी नहीं मालूम होगा। इसलिए कि ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के और बंदे के दरमियान होती है, वही जानता है, अल्लाह और उसका बंदा जानता है।
کہ وہ روزے سے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ خود اسے بندے کو مل جاتے ہیں. اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، دنیا بھی اس کی ہو گئی، آخرت بھی ہو گئی. لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو فرمایا کہ وہ سب سے بڑا خدا کا نافرمان ہے. کہ لوگ جو ہے رمضان میں بھی کھاتے پیتے ہیں، تو بتاؤ کہ جس خالق و مالک نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، دیکھنے آنکھ دی، بولنے زبان دی، صحت دی، طاقت قوت دی، اس کے لیے روزہ نہ رکھے، اس کے حکم کو توڑے تو کتنا ناراض ہوں گے. اور بہت سے لوگ ہوٹلوں میں پردہ بن کے کھلاتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. یہ ایک آدمی غلطی گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ہیلا بہانہ بنانے والوں پر اللہ کی بہت خراب پھٹکار آتی ہے. بنی اسرائیل میں ایسے ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہیلا بہانے سے کیا تو اللہ نے ان کو خنزیر، برا جانور بنا دیا، بندر بنا دیا. تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا میں اللہ ان پر عذاب نازل نہ کر دے. اس لیے ہوٹل جو رمضان میں چلاتے ہیں دن میں، وہ سب سے بڑے خدا کے پھٹکار اور عذاب کے اوپر رہتے ہیں. کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ گناہ ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ روزہ توڑنے کا ذریعہ بن گیا تو نافرمانی کا کتنا بڑا اس کے اوپر وبال اور گناہ ہوگا. تو بھائی ہوٹل میں پردہ باندھنے والا کہ اللہ کے آنکھ میں پردہ بنے گا؟ کہ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہا، اللہ کو کیسے دھوکہ دے گا؟ اچھا، اس کی ذمہ داری سب مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان خود روزہ رکھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھوائے. اور آج کل کے ریسرچ سے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ سب سے بڑی صحت کی نشانی ہے. لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا ڈیٹنگ کرتے ہیں، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. سارے ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ روزہ جو ہے آدمی کی صحت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور علاج نہیں ہے آدمی کے لیے. بیمار لوگ کہتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں ہم بیمار ہیں. ارے اسی میں صحت ہے. شوگر والے ہوں، بی پی والے ہوں، ہارٹ والے ہوں، وہ خود نہیں طے کر لیں گے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ روزہ رکھیں گے. اگر ان کو اتنی تکلیف ہو گئی، سنبھال نہیں سکتے، تب وہ روزہ چھوڑیں گے، توڑ دیں گے. ورنہ تو صرف سوچ کے نہیں رکھ لیں گے کہ میں نہیں رکھ سکتا، ایسا نہیں ہوگا. کہ اللہ کے سامنے دکھانا ہوگا کہ اللہ میں جتنی طاقت تھی اتنا تو رکھا تھا. تو اللہ کو دکھانا ہوگا، لوگوں کو لیے نہیں. کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اور میرے بندی روزہ کب تک رکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس عذر اور بیماری ہے تو ہم اللہ کو دکھائیں، روزہ رکھیں اور پیاس اور جو تکلیف ہوگی وہ آخری حد تک سنبھالے. اب نہیں سنبھالا جا رہا ہے، کھا لے. تب اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی طاقت کے وقت رکھا لیکن میں نہیں سنبھال سکا. لیکن ایسے ہی آدمی سوچ لے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا اور ہر ایک کو روزے کے لیے کہنا کہ دیکھو خدا کی نافرمانی سے خدا کا بہت خطرناک عذاب آئے گا. عذاب جو ہے یہ نہیں کہ بھئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا. اللہ کا بڑا عذاب ظالموں کو اللہ مسلط کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ظالم کیسے آ رہے ہیں. یہ سب خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ ادھر اذان ہوتی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، بازار آباد ہیں، منڈیاں آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں، شادی خانے آباد ہیں، آفیسیں اور گھر آباد ہیں. ادھر اذان ہو رہے، مسجد ویران پڑی ہوئی. بولو اللہ کو کتنا غصہ ہوگا. ادھر رمضان کا مہینہ آیا، ادھر لوگ کھاتے پی رہے ہیں کھلے طور پر، تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. تو اللہ کا عذاب یہ نہیں کہ اللہ زلزلہ بھیج دے، طوفان بھیج دے، نہیں، ظالم کو بھیجتے ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہندوستان میں ظالم دن بہ دن آ رہے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اچھے لوگ آئیں تو ہم اللہ کو اچھے بن کر دکھائیں. ہم جب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ہم اللہ کی سنیں گے تو اللہ ہماری سنیں گے. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنی تو پھر ہماری کیسے سنیں گے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں غلط کام سارے چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غلط دیکھنا، غلط بولنا. جی، اور ہمارا
11 مہینے ہم نے خوب دنیا کمائے، اب 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، دین پر چلے، دین کا کام کرے، ابھی سے پروگرام بنائیں کتنا وقت ہم قرآن پڑھیں گے، 1000 مرتبہ کیا کہتے ہیں طیبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ خوش ہوں گے تو یہ ساری تکلیفیں ہٹا دیں گے، دنیا میں بھی خیر و برکتیں لائیں گے، زمین سے بہترین اناج اگائیں گے۔ لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ اناج جو سستا و مہنگا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوتے ہیں تو زمین سے خوب اناج اگا دیتے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ دیکھتے نہیں ٹماٹر کے دنوں میں اللہ ٹماٹر اتنا پیدا کرتے ہیں، کون روکے گا اسے؟ تو ایسے ہر چیز کو بھی اللہ پیدا کریں گے خوش ہوں گے تو کوئی اسے مہنگا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مہنگائی جو آتی ہے وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کم کر دیتے ہیں۔ تو الغرض میں کہہ رہا تھا کہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہم اس کی تیاری کرنا۔ تیاری یہ ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا لینا کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، کاروبار کے لیے فلاں وقت سے فلاں وقت جانا ہے، اتنا وقت ہم مسجد میں گزاریں گے، اتنی تسبیح پڑھیں گے، اتنا درود شریف پڑھیں گے، اتنا استغفار پڑھیں گے، اتنا قرآن پاک پڑھیں گے۔ اگر آدمی طے کر لے تو اللہ بھی اسے توفیق دیتے ہیں، اگر آدمی نیت ہی نہ کرے تو اللہ بھی کیوں توفیق دیں گے؟ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین میں زبردست نہیں کرتے، آدمی نہ چاہے زبان منہ میں نہیں ٹھوسیں گے۔ تو آدمی چاہے کہ میں خوب عبادت کروں اور پروگرام بنائے تو اللہ اسے آسان کر دیتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک میں ہم جتنا اللہ سے دعائیں مانگیں گے، عبادت کریں گے، آگے آنے والی حکومت میں اچھے لوگ بھی آئیں گے اور حالات بھی اچھے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی جیسی محنت اور کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب قبول فرمائے۔ خصوصاً ہمارے اس محلے کے نوجوان ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے گویا کہ 4 چاند لگا دیے ہیں مسجد جلسہ گاہ کو سنوار کر، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت دے، ان کی کمائی میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے۔ اللہ ان کو دین کے کام کے لیے اور آگے بڑھائے، اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کرے، اچھے جوڑے دے، اللہ ان کو دین اور دنیا کے لیے ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔